ایک دفعہ کی بات ہے، ایک بہت خوبصورت شہزادی تھی اور بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور شہزادی کو ہمیشہ یہی لگتا جیسے کوئی اس کے اندر جھانکتا ہی نہ ہو کہ وہ حقیقت میں کون ہے، وہ صرف اس کے تاج اور لباس کی پرواہ کرتے دکھائی دیتے تھے۔ اور یہ بات شہزادی کو بہت افسردہ کرتی تھی۔ ایک دوپہر کو ایک ایسے دورے کے بعد شہزادی نے سوچا، کبھی کبھی میں چاہتی ہوں کہ میں دوبارہ چھوٹی ہو جاؤں۔ شہزادی نے اپنی بچپن کی پسندیدہ بال کو نکالا، جس کو جب وہ آسمان کی طرف پھینکتی تو وہ چمکنے لگتی۔ وہ گیند کو محل کے صحن میں لے گئی اور اسے اونچا اور اونچا پھینکا۔ ایک بار اس نے گیند کو بہت اونچا پھینکا اور جب وہ گیند کو پکڑنے کے لیے دوڑی تو وہ ایک درخت کی جڑ پر ٹھوک کر کھا کر گر گئی۔ گیند نیچے گر کر شاہی کنویں میں جا گری۔ وہ اپنی گیند کو پانی میں بہت نیچے جانے سے پہلے حاصل کرنے کے لیے دوڑی، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچی اسے پانی میں گیند نظر نہیں آئی۔ شہزادی چلائے، یہ بہت برا ہوا۔ تب ہی ایک چھوٹے سے سبز مینڈک نے پانی سے سر باہر نکالا۔ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، مینڈک نے کہا۔ ہاں، شہزادی نے کہا۔ براہ کرم میری گیند مجھے واپس لا دو، مینڈک نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، شہزادی نے کہا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مینڈک نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کا دن میرے ساتھ گزاریں، شہزادی نے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں کیا سن رہی ہوں، مینڈک نے دہرایا۔ بس آج کا دن میرے ساتھ گزاریں، شہزادی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب براہ کرم میری گیند لے آؤ، مینڈک نے کہا۔ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ کنویں میں گہری ڈبکی لگا کر غائب ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ گیند کو ایک ہاتھ میں اوپر کر کے واپس آیا۔ شہزادی نیاز سے گیند لیتے ہوئے شکریہ کہا۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ 1 منٹ رکیں، مینڈک نے کہا۔ آپ نے آج کا دن میرے ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا تھا، میں نے پہلے ہی وعدہ پورا کر دیا ہے، اور شہزادی واپس محل چلی گئی۔ رات اپنے خاندان اور شاہی مشیروں کے ساتھ کھانے کے دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مینڈک نیچے کھڑا تھا، اس نے اپنا گلا صاف کیا۔ شہزادی نے آج کا دن میرے ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا تھا، مینڈک نے جتنی اونچی آواز میں بول سکا بولا۔ اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا، کیا آپ نے اس مینڈک کے ساتھ وقت گزارنے کا وعدہ کیا تھا؟ ایک توقف کے بعد شہزادی نے کہا۔ کسی حد تک بادشاہ نے مینڈک سے کہا۔ اچھا، بہت اچھا، اندر آؤ۔ ملازموں نے جلدی سے مینڈک کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائے اور وہ شاہی کھانے کی میز پر چھلانگ لگا کر آیا۔ بات چیت سلطنت میں تشویش کے ایک موضوع کی طرف ہو گئی۔ شاہی مشیروں میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ شہزادی نے کہا، والد محترم، شاید ہم کر سکیں اگر مجھے اجازت ہو رکھو۔ بادشاہ نے شہزادی کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، یقین کرو میرے پاس کافی مشیر ہیں جو مجھے مشورہ دے سکتے ہیں۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں کچھ غرض کروں، مینڈک نے کہا، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے میز پر بات کی تھی۔ شہزادی میں اس کی شکل اور اس کی شاہی حیثیت سے زیادہ قابلیت ہے۔ اس کے پاس دوسری اور بہت سی خوبیاں ہیں جو زیادہ اہم ہیں، جیسے اس کی ذہانت، مہربانی اور آس کے اندر کی خوبصورتی۔ شہزادی بہت زیادہ حیران ہوئی کہ مینڈک یہ بات کیسے سمجھتا ہے، کیونکہ وہ کبھی کسی سے نہیں ملی جو اس سے سمجھتا ہو کہ وہ واقعی کون ہے۔ وہ ہمیشہ ان لوگوں سے ملی جو صرف اس کی ظاہری شکل و صورت کی پرواہ کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد مینڈک نے شہزادی کو جھک کے سلام کیا اور کہا، آپ نے وعدہ پورا کیا، مجھے لگتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ شہزادی نے کہا، نہیں، تھوڑی دیر روکوا بھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ باغ میں سیر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مینڈک بہت خوش تھا۔ دونوں شاہی باغ میں چلے گئے۔ مینڈک پتھر کی دیوار کے ساتھ چھلانگ لگا رہا تھا تاکہ وہ اور شہزادی ایک ہی سطح پر ہوں اور آسانی سے بات کر سکیں۔ وہ بہت ساری چیزوں پر ہنسے۔ بعد میں جب سورج غروب ہوا تو انہوں نے آسمان میں اس کے گہرے گلابی سرخ رنگ کی تعریف کی۔ شہزادی نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں، آج کا دن آپ کے ساتھ رہنا میرے خیال سے میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نے بھی بہت اچھا وقت گزارا، مینڈک نے کہا۔ کون جانتا تھا، شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا اور جھک کر مینڈک کو اس کے گال پر ہلکے سے چوم لیا۔ فوراً ہی بادلوں اور دھوئیں کا ایک جھونکا آیا۔ چھوٹا سبز مینڈک ایک نوجوان شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔
शहजादी ने हैरत से पीछे की तरफ छलांग लगाए। शहजादे ने जल्द ही उसे बताया कि फ़क्र न करें, सब ठीक है। सालों पहले एक जादूगरनी ने इस पर एक जादू कर दिया था कि वे इस वक्त तक मींडिक रहेगा जब तक कि इसे कोई शहजादी खुद से बूसा नहीं करती। अब शहजादा और शहजादी एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते थे। सालों बाद जब उनकी शादी हो गई तो उन्होंने गेंद के लिए एक खूबसूरत फ्रेम बनाया और उसे अपनी शाही खाने की मेज़ पर रखा। और जब महल की खिड़कियों से सूरज की रोशनी चमकती थी तो गेंद भी चमकती थी और बहुत खूबसूरत मंजर होता था।